بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبد المعیز جماعت ناہم کا طالب علم عسکریہ اسکول اینڈ کالج باغ کیمپس کی جانب سے آج 25 جون 2021 بمطابق 14 ذی-القعدہ 1444 ہجری بروز جمعۃ المبارک مارننگ اسمبلی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے، مسلمان اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ نماز انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان رب پیدا کرتی ہے، لہذا نماز کو سمجھ کر ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے اب میں نماز کا سبق پڑھانے کے لیے سر محمد دانش صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں نماز کا ترجمہ پڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ کما صلیت، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا ہوا بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، کما بارکت، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور بے شک ہم ان کے پاس ایسی کتاب قرآن لائے
جسے ہم نے اپنے علم کی بنا پر مفصل یعنی واضح کیا، وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب میں سر حافظ محمد دانش صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قرآن پاک کا ترجمہ اور تفصیل پیش کریں۔ سر محمد ادریس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم شک میں ہو مما نزلنا اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کی علی عبدنا اپنے بندے پر، فأتوا بصورت من مثلہ تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ یہ آیت کریمہ ہم نے کل پڑھی تھی، جس میں کفار کے سامنے اللہ کی یہ کتاب جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی، اسے پیش کیا جا رہا ہے کہ اس معجزے پر غور کرو، تمہیں اگر شک ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کتاب خود لکھ لی ہے، خود بنا لی ہے، تو تم بھی عرب ہو، تم اس طرح کی کتاب تو کیا ایک صورت ہی لے آؤ، اور اگر تم اکیلے نہیں کر سکتے تو اب اللہ کے علاوہ جو تم نے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں اللہ کے، ان میں سے ان کو بھی بلا لو، ساتھ شریک کر لو، انہیں بھی دعوت دو کہ تمہارے اس کام میں شریک ہو جائیں اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ آج کی آیت کریمہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ آیت کریمہ آپ بتا رہی ہے کہ دیکھو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اگر تم نہ کر سکو، اور تم ہرگز کر نہیں سکو گے، تو پھر آخرت کا انجام ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ اس انجام سے ڈرو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس سو دین، ان اگر، لم تفعلوا نہ کر سکو، لم نہیں کے معنی دیتا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا سو اگر نہ کر سکو، یعنی یہ جو ہم نے تمہیں چیلنج دیا ہے ایک صورت بنا کے لے آؤ، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ساتھ فوراً بتایا وَلَن تَفْعَلُوا کہ ہم تمہیں ابھی بتا رہے ہیں تم ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی یا کسی بھی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ تو پھر تمہیں ہم انجام سے ڈراتے ہیں، بتاتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ سو بچو اس آگ سے، ڈرو اس آگ سے، کون سی آگ؟ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان والحجارہ اور پتھر ہے، یعنی اس میں جو فیول جو چیز جلے گی وہ انسان ہے، اور دوسری چیز کیا بتائی گئی؟ وہ پتھر ہے۔ اب انسان تو چلے ٹھیک ہے، جرائم اس نے کیے، پتھر کیوں ہے؟ مفسرین کہتے ہیں یہاں دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ان پتھروں سے مراد وہ ان کے بت ہیں جو جنہیں یہ مورتیاں بنا کے پوجتے تھے، تو انہیں بھی ان کے ساتھ ڈالا جائے گا تاکہ ان کی تکلیف میں اور اضافہ ہو، اور
ان کی جو محبت کی چیز تھی وہ بھی ساتھ ان کے جل رہی ہو تو انہیں جو اپنی تکلیف ہے وہ اور بڑھ جائے. اور یا پھر مراد پتھر بطور ایندھن کے ہے کہ آگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور وہ آگ باقی چیزوں کی آگ سے زیادہ تیز ہوتی ہے. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ دیکھو اگر تم یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتے اور یہ کام کر کے نہیں لا سکتے اور ایک صورت بنا کے نہیں لا سکتے، ہم تمہیں ابھی متنبع کر رہے ہیں کہ تم ہرگز یہ نہیں کر سکو گے، تو کیوں اپنی آخرت خراب کرتے ہو؟ ڈرو اس آگ سے جس میں ایندھن کے طور پہ انسانوں اور پتھروں نے جانا ہے، اور وہ آگ بنائی ہی اعدت للکافرین، کافر تیار کی گئی ہے، اعدت للکافرین کافروں کے لیے، تو وہ بنائی ہی کافروں کے لیے گئی ہے. لہٰذا اپنے آپ کو اس کفر سے نکالو، انکار سے اپنے آپ کو روکو اور نبی کریم علیہ السلام پہ ایمان لاؤ. میں نے کل عرض کیا تھا کہ پچھلی آیت کریمہ میں توحید سمجھائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی مختلف قدرتیں اور انعامات انسانوں کے سامنے رکھ کے، اور اب اللہ تعالیٰ کا یہ انعام کتاب جو ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اس معجزے کو جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آپ کی زندگی میں نہیں بلکہ آپ کے بعد بھی جاری ہے، اس معجزے کو، اس کتاب کو لوگوں کے سامنے رکھ کے انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دراصل ثابت کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کا انکار کہ تمہاری آخرت کو برباد کر دے گا، اس سے باز آؤ اور نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لاؤ اور ان پر نازل ہونے والی اس کتاب کو مانو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. اب آج کی اہم بات کے لیے میں جماعت دہم کے طالب علم پیام حیدر کو دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم عزیز ساتھیو، میں نے اپنے استاد محترم سے ایک دفعہ یہ سوال کیا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے قریب ہیں اور ہم پر اللہ کا کرم اور فضل ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ واپس آنے والا پہلے سے بیٹھے ہوئے سے بہتر ہے. اپنی زندگی میں بڑی احتیاط کے ساتھ وقتاً فوقتاً توبہ کرتے رہنا چاہیے. زندگی میں ایسے دور بھی آتے ہیں جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور ایسے دور بھی آتے ہیں جب ہم اللہ سے دور ہو سکتے ہیں. قریب آنے کا زمانہ وہ ہے جب آپ توبہ کی حالت میں ہوں، جب آپ کا حق نہ ہو اور آپ پھر بھی اس کی رحمت کی طرف نگاہ رکھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت کا انتظار کرنا اور میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. ایسی صورت میں آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا، جب بھی آپ کو اللہ کا خیال آئے یہ سمجھ لیں کہ اس وقت اللہ بھی آپ کو یاد کر رہا ہے، ورنہ خیال آ ہی نہیں سکتا جب اللہ تعالیٰ مہربان ہو تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد خود بخود آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسانوں، یاد رکھنا کہ میری رحمت میرے غضب سے بہت زیادہ وسیع ہے. اللہ کی رحمت کا مظہر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جب آپ کے اندر بدعمالیوں کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع پیدا ہو جائے تو سمجھو رحمت کا وقت آ گیا ہے. انسان کو اس کے اعمال کی عبرت سے بچانے والی چیز رحمت ہے. گویا کے اعمال نامے کی کمی رحمت سے پوری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں لوگوں پر عذاب ڈالوں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود ہیں. تو جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، اس پر عذاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. علامہ اقبال فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. توحید اور رسالت کی کمبینیشن کا نام کلمہ ہے. اپنے آپ کو اس پر جمائے رکھیں. اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے
تو وہ سارے آپس میں مربوط ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے روبرو پیش کیا کریں۔ یا اللہ، ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں ہمارے اعمال کی عبرت سے بچا۔ ہم نے وہ اعمال جمع کر رکھے ہیں جو اگر بول پڑے تو وہ اس آتشین جزیرے کی طرح ہیں جو پانی میں آگ لگا دیں۔ اس لیے اے اللہ، تو مہربانی فرما، جو آگ دبی ہوئی ہے اسے دبا رہنے دے، پھر میں آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا تقرب بھی حاصل ہو جائے گا۔ وہ آدمی اللہ کو سخت ناپسند ہے جو پہلے سے اپنا تجزیہ نکالے بیٹھا ہے کہ میں تو گنہگار ہوں، مجھے کہاں بخشنا ہے اللہ نے۔ اس کے خیال کے مطابق اللہ بخش ہی نہیں سکتا۔ اللہ کو تو کہیں سے اجازت نہیں لینی ہے، ورنہ اور نہ ہی اسے کہیں سے اپروول چاہیے۔ وہ جسے چاہے معاف فرما دے، وہ قادر مطلق ہے۔ وہ جب چاہے ذرے کو آفتاب بنا دے، وہ جس کو چاہے بخش دے اور نواز دے، یہ اسی کی مرضی ہے۔ بس اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دیا کرو اور اسی رحمت پر یقین رکھو، کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر باری ہے۔ اللہ ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔ آخر میں عسکریہ اسکول اینڈ کالج با کیمپس کی جانب سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔